السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانا۔ اب آئیے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ صرف ان کی خصوصیات تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھی۔ پہلے کنانہ ابن ابی الحقیق کے نکاح میں تھی، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا خزاعیہ بنی المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہے۔ جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی اور اس کی بدولت تمام قبیلہ آزاد ہو گیا اور ان کے باپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا اول مسعود بن عمر کے نکاح میں تھی، اس نے طلاق دے دی تو ابو رحم سے نکاح ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ازواج میں سے ہے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے علاوہ وہ بعض خواتین سے نکاح ہوا، مگر ان کی اشرف مصاحبت حاصل نہیں ہو سکا، بلکہ قبل ازر رخصت ہی بعض سے علیحدگی ہو گئی، جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تعداد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ۔ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹریلیا وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں یورپ نے اپنے مقدمین کے خلاف تعداد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی، لیکن نبھ نہ سکی۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسٹر ڈیون پورٹ، جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعداد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔ دیکھو لائف، مؤلف و جان ڈیون پورٹ۔ البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعداد ازواج کی کوئی حد نہ تھی۔ اسلام سے پہلے بیویوں کی رکھنے کی تعداد کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک شخص کے تحت ہزار عورتیں تک رہتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت سے بیویاں رکھنے کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔
فلسطین کا بادشاہ اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کی۔ اس طرح ویدک تعلیم غیر محدود بیوی کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10 13 27 بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ غرض اسلام سے پہلے کثرت سے بیوی ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی۔ جہاں تک مذہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، کسی مذہب اور کسی قانون نے اس کی کوئی عدد نہ لگائی تھی، نہ یہود نے، نہ نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اسلام کی ابتدائی زمانے میں یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید کے جاری رہی۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج یعنی 10 بیویاں تک جمع ہو گئی۔ پھر جب اس کثرت ازواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی تو اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی ستانے کے لیے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم اور جور کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعداد ازواج کو بالکل منع تو نہ کیا، لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے کر دی، اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اور وہ بھی اس شرط پر کہ چاروں کے حقوق برابر ادا کر سکو، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔ اس ارشاد کے بعد بھی جمع امت 4 سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔ جن صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا، انہوں نے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ اسی طرح نوفل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو ان کی نکاح میں 5 عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرما دیا۔ تفسیر کبیر صاد 137 جلد نمبر ج 3۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات بھی اسی عام قانون کے رو سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ خود قرآن عزیز کا ارشاد ہے کہ اے نبی کی عورتوں، تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورت، یعنی اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورت، وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے ماتحت 4 کے سوا باقی ازواج محترمات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کے لیے معطل ہو جائے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ صحبت ان کے لیے عذاب بن جاتی کہ ادھر تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹتی ہے، اور ادھر ان کے لیے ان کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکیں۔
اس لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ازواج محترمات اس عام قانون کے ماتحت آئے، خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور بے سر و سامان رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کر لیا۔ اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی دلداری ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم ہو گئی۔ اس لیے بحکم خداوند 4 سے زائد بیویوں کو رکھنا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہے، ہم تک صرف ازواج محترمات ہی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے تو 9 خواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ جزاکم اللہ وما علینا